کنونشن کے حوالے سے میٹنگ بلائی ہوگی اور وہاں پر مشورہ چل رہا ہوگا. ظاہر سی بات ہے مختلف لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں، خیالوں میں مختلف ٹاپک ہوں گے. مختلف آیت مقدسہ بائبل مقدس میں سے ہوں گی کہ اس بار ہم یہ موضوع رکھتے ہیں، اس کی مرکزی آیت یہ ہوگی. اس بار ہم یہ موضوع رکھتے ہیں، مرکزی آیت یہ ہوگی. اب مجھے تو پتا نہیں ہے کہ کس کی طرف سے یہ آیت دی گئی کہ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا. جب یہ آیت سامنے آئی ہوگی اور پھر سارے لوگوں نے جب اس پر وہ متفق ہوئے ہوں گے تو یہ بات یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نے اپنے کسی بندے کے ذہن میں یہ آیت مقدسہ ڈالی اور اس موضوع کو رکھا کہ ہماری جو ماڑی خرد کی کلیسیا ہے یا ہمارے جو مضافات کے گاؤں ہیں یا جتنے لوگ اس عبادت میں شرکت کریں گے، جتنے لوگ کنونشن میں دور و نزدیک سے آئیں گے، وہ اس آیت کے حوالے سے پاک کلام کو سیکھیں. اور یہ بات یاد رکھیں، ابھی آپ نے جواب دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بت پرست نہیں ہے، بلکہ ہم سارے کے سارے قادر مطلق خدا کی ذات پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں، جس کے بارے میں ہم اپنے عقیدے میں اور اپنے کلمے میں بھی اس بات کا اقرار اور اعلان کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر. میں اس خدا پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتا ہوں اور یقیناً ہم ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر خدا نے انتظامیہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اس بار یہ موضوع رکھا جائے، اس بار 10 احکام میں سے یہ دوسرا حکم ہے، اس کا چناؤ کیا جائے، اور اگر زمین پر وہ متفق ہوئے ہیں، خدا نے اپنے کسی بندے کے ذہن میں ڈالا اور پھر وہ سارے لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہمیں اس آیت پر خدا کے پاک کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تو یہ بات یاد رکھیں. پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب زمین پر بیٹھ کر خدا کے لوگ کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو آسمان پر کیا ہوتا ہے؟ خدا متفق ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سکھانا چاہتا ہے. یا شاید جب آپ پورے پیغام کو سنیں گے، پیغام کے آخر میں یہی سوال آپ لوگوں سے کیا جائے کہ کیا آپ واقعی خدا پرست ہیں یا آپ بت پرست ہیں. تو پھر آپ نے اس بات کو ذہن رکھنا ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر خدا کی جانب سے اس آیت کا چناؤ کیا گیا، اس ٹاپک کا چناؤ کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ آپ اپنے اندر ٹٹولیں میں بھی کہیں نہ کوئی شاید بت آپ نے کہیں پر رکھا ہوا ہے. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آج اس عبادت کے وسیلے سے خدا یہ چاہتا ہے کہ آج وہ اپنے پاک کلام کے ذریعے سے جو ہر قسم کی بت پرستی آپ لوگوں کی زندگی کے اندر پائی جاتی، ممکن ہے وہ شخصی زندگیوں کے اندر موجود ہو، ممکن ہے وہ خاندانی زندگیوں کے اندر موجود ہو، اور یہ ممکن ہے کہ وہ کلیسیائی زندگی کے اندر موجود ہو. لیکن خدا کے پاک کلام کی یہ قدرت ہے کہ جہاں پر خالص خدا کا پاک کلام آتا ہے وہاں پر ہر قسم کا بت بھاگ جاتا. آیت آپ نے سنی ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا. اور میں نے جو آپ کو حوالہ پائی صاحب کو دیا جنہوں نے تلاوت کیا، ایک آیت اس سے پہلے ہے اور ایک آیت اس کے اس دوسرے حکم میں کیا ہے؟ 3 آیات ہیں، ایک چوتھی ہے، 5ویں آپ کی مرکزی آیت ہے اور ایک آیت اس کے بعد ہے. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت. جہاں یاد رکھیں جب ہم بت پرستی کی بات کرتے ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ دراصل بت پرستی ہے کیا. یہ بت پرستی کس بلا کا نام ہے؟ 2 لفظوں سے مل کر یہ لفظ بنا ہے. 2 الفاظ آپ کے سامنے آتے ہیں اور گرامر کے اعتبار سے یہ ایک مرکب لفظ ہے. ایک بت ہے اور ایک پرست ہے. ایک بت اور ایک بت اور پرست. بت کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟
جس کا ابھی آیات میں بھی ذکر کیا گیا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت یا کسی چیز کی صورت کیا کرنا، نہ بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ بت ہوتا ہے۔ اور پرست کا مطلب کیا ہوتا ہے، عبادت کرنے والا، اس کو پوجنے والا، اسے اپنا معبود ماننے والا۔ اور بت پرستی دراصل یہ ایک ایسا موضوع ہے یا ایک ایسا ٹاپک ہے جب آپ اس بات کو سامنے رکھ کر کتاب مقدس کے ایک سنجیدہ قاری کے طور پر آپ جب کتاب مقدس کا اور بالخصوص جب آپ عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ عہد عتیق کا مطالعہ کرنے کے بعد جب آپ گناہوں کی فہرست بناتے ہیں، گناہوں کی لسٹ بناتے ہیں کہ کون سا گناہ کتنی بار مذکور ہے یا پھر کون سا گناہ ہے جس کو سب سے زیادہ پرانے عہد نامے میں لکھا گیا اور سب سے زیادہ خدا نے اپنے انبیاء کی معرفت اپنے لوگوں تک اس کے خلاف کلام لوگوں تک پہنچایا، تو آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ٹاپ آف دی لسٹ جو گناہ ہوگا وہ کوئی اور نہیں، وہ بت پرستی۔ پرانے عہد نامے میں سب سے زیادہ یہ گناہ مذکور ہے اور اس کے بعد زناکاری آتا۔ سو اس کا مطلب یہ انتہائی سنجیدہ موضوع، اور یہ نہ صرف اس وقت بھی سنجیدہ موضوع تھا بلکہ اگر آج بھی کلیسیاؤں کے حالات اور معاملات کو دیکھا جائے، اگر آج بھی آپ دنیا پر، معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ جاتی ہے کہ آج بھی کس طور سے اس پیغام کی اور اس ٹاپک کی بہت زیادہ پریچ کرنے کی، لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور جب ہم تو کا لفظ جو پہلا استعمال کیا گیا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، جب ہم تراشی ہوئی مورت کی بات کرتے ہیں یا ہم صورت کی بات کرتے ہیں، اور جو لفظ یہاں پر اصل متن میں کتاب مقدس میں یہاں پر جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے ایک ایسی چیز جو آپ کسی میٹل کو لے کر، لکڑی کو لے کر یا کسی اور چیز کو لے کر آپ اپنی سوچ کے مطابق اسے بنا لیتے ہیں۔ اور عبرانی زبان کا جب ترجمہ بت پرستی کیا گیا، یا اس کا ترجمہ جو یہاں پر درج کیا گیا ہے 4 آیت میں کہ تو اپنے لیے کوئی صورت یا مورت نہ بنانا، 2 لفظ ہیں یہاں پر، صورت کے لیے اور مورت کے لیے۔ جب ہم مورت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی مورت جو کسی دھات کو ڈھال کر بنائی جاتی، جو کسی دھات کو، وہ سونا ہو سکتا ہے، وہ چاندی ہو سکتی ہے، وہ پیتل ہو سکتا ہے، وہ لوہا ہو سکتا ہے، وہ سٹیل ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور میٹل یا اور کوئی چیز ہو سکتی ہے جسے ڈھال کر کوئی خاص شیپ یا شکل دے کر اس کے سامنے سجدہ کیا جائے اور اس بات کا اقرار کر دیا جائے کہ یہ ہمارا معبود اور یہ ہمارا خالق مالک اور یہ ہمارا خدا ہے۔ اور دوسری بات ہے صورت، اور صورت کے لیے، اور یاد رکھیں جب ہم مورت کی بات کرتے ہیں اس کے لیے جو انگلش ورڈ ہے وہ ہے آئیڈل، IDOL، آئیڈل، جس کا ترجمہ بت کیا جاتا ہے۔ اور یہ دراصل لفظ آئیڈولائز سے ہے، آئیڈولائز، جو آپ تخیل کرتے ہیں اپنے ذہن میں، جو آپ تصور لے کر آتے ہیں کہ خدا اس طرح کا ہوگا، خدا اس طرح کا ہوگا، پھر اپنی ذہن کی پیداوار کو سامنے لے کر آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے، آپ کسی میٹل کا، کسی دھات کا استعمال کر کے آپ اس کی شبیہ اور آپ اس کی صورت بنا دیتے ہیں۔ تو دراصل کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئیڈیولائز کرتے ہیں کہ وہ جو خدا ہے وہ اس طرح کا ہے۔ اور جب ہم دوسرے لفظ کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے اوپر جو آلریڈی موجود ہے، چاہے وہ لکڑی ہے، چاہے وہ پتھر ہے یا کوئی اور چیز ہے، جب آپ اس کے اوپر کوئی کارونگ کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی شبیہ یا صورت بنا دیتے ہیں اور پھر اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ یہی ہمارا خدا، جس کے لیے انگلش لفظ امیج استعمال ہوتا ہے۔ اور امیج لفظ امیجنیشن سے ہے، وہ بھی اپنے خیال میں سوچنا کہ یہ صورت اس طرح کی ہوگی، خدا کی مورت اس طرح کی ہوگی،
उस तरह के उसके हाथ इस तरह से होंगे, उसके पाँव इस तरह के होंगे, उसकी बॉडी इस तरह की होगी, और फिर हम कोई सूरत और कोई मूरत बना लेते हैं। लेकिन कादर मुतलक खुदा ने सख्ती के साथ मना कर दिया है। इस बात को ज़हन में रखें कि जब हम 10 अहकाम की बात करते हैं तो ये दरअसल एक हुक्म है। ये खुदा आपको मशवरा नहीं दे रहा कि तू ऐसा ना करना। ये खुदा अपने कोई राय नहीं दे रहा। खुदा कोई आपके सामने तजवीज नहीं रख रहा। खुदा आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा, क्योंकि राय अगर हो आप माने या ना माने, मशवरा को देता है आप माने या ना माने। कोई आपको कोई नसीहत कर देता है, आपकी मर्जी है। लेकिन ये बात याद रखें, जब हम इस किताब मुकद्दस के इस हिस्से की बात करते हैं, खरूज की किताब के 20वें बाब की पहली आयत की बात करते हैं, खुदा ने यहां पर क्या दिया है? अहकामात क्या दिए हैं जी? ऑर्डर किया है, हुक्म दिए हैं, अहकामात दिए। और हुक्म एक ऐसा लफ्ज या हुक्म एक ऐसी बात जिसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या है जिसमें इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप अपनी मर्जी से कोई गुंजाइश पैदा कर देते हैं, कोई गुंजाइश आप पैदा कर देते हैं, भाई चलो खुदा ने ये कहा तो है कि कोई सूरत या कोई मूरत ना बनाना, लेकिन हम ये थोड़ी सी है इन्हें की होना, इन्हें की हो जाता जी, चलो खैर ये सूरत भी तो खुदा दियाँ बनाई साढ़े को बड़े बड़े बहाने। पाल साहब की बात, मुझे उनके पैगाम की एक बात याद है। एक बार पाल साहब किसी पिंड च गए, दरवाजा खड़काया, भैन जी भाई जी, उन पाल साहब याद उन्होंने पता है अपने घर ने सारे, उन्हें दरवाजा खड़काया तो पोले पोले नाल आवाज़ देंदे जान ते नाल अंदर। पुराना दौर सी और भैन हरी पिछली कोठड़ी च जनाब दीवा बालिया। और जो मुड़ के वेख्या पाल साहब आ गए ने ते नाल ही हस के, पाल साहब बाले शादी में चेली हाँ तो यसु मसीह अपने था। बाले शादी में चेली हैं तो यसु मसीह। देखिए हम गुंजाइश निकाल लेते हैं, लेकिन याद रखें हुक्म में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, ना कोई आसमान पर, ना कोई जमीन पर, ना जमीन के नीचे। खुदा ने यह कह दिया कि चाहे कोई इलाही सूरत है, चाहे कोई जमीनी सूरत है या जमीन के नीचे है, कोई भी चीज मेरी नुमाइंदगी नहीं कर सकती। ये हुक्म है, इसमें गुंजाइश नहीं है। अगर आप गुंजाइश निकालते हैं, और इसके लिए इंग्लिश लफ्ज, जब हम अहकामात की बात करते हैं ना, इंग्लिश लफ्ज इसके लिए कौन सा है जी? किसी को पता है? कमांडमेंट। क्या है जी? जब हम 10 अहकाम की बात करते हैं, 10 अहकाम की बात करते हैं तो कमांडमेंट लफ्ज इसके लिए, क्योंकि 10 कमांडमेंट सुना जी आपने ये कि सुना जी 10 कमांडमेंट। कमांडमेंट लफ्ज जो है ये लफ्ज कमांड से है। किससे है जी? कमांड का मतलब क्या होता है? रहनुमाई करना, ऑर्डर देना। और इसके लिए जब आप इसका जो फाइल है, जब आप उसकी जानिब जाते हैं तो उसका मतलब है कमांडर। क्या है जी? और ये एक फौजी इस्तिलाह है। ये क्या है जी? एक मे भी कोई यहाँ पर फौजी बैठा हो, हाजिर सर्विस हो या रिटायर हो, है जी कोई यहाँ पर फौजी? मेजर साहब लाओ जी, मेजर साहब मेरे नाल बैठे है जी, सानू पता ही नहीं जनाब जी। मेजर साहब चलें, आप तो मेजर रहे हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमारे भाई को आर्मी में इस कदर इज्जत दी कि एक मेजर के ओहदे, मेजर से आप रिटायर हुए हैं। ज़रा आप ये बताएं बतौर मेजर, जब कभी आपने अपने जवानों को, और मुझे एक बात याद है, शायद आप भी उसी ज़माने में होंगे, फौज में होंगे, बचपन में जब हमारे जो गाँव होते थे ना, आप भी गाँव के रहने वाले लोग हैं, फौजी मशकों के लिए बाहर आते थे, बाहर निकलते थे मशकों के लिए, और मोर्चे बनाकर उसमें बैठ जाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि अभी वो बेचारे जनाब बनाकर मोर्चे बैठे हैं, और जनाब ऊपर से वायरलेस पर, उस वक्त वायरलेस होती थी, वायरलेस पर जनाब कमांडर की तरफ से हुक्म आ जाता था कि चलो जी आप जहाँ पर भी हैं जल्दी जल्दी सब कुछ समेटें और वापस आ जाएं। हमने कई बार उस वक्त शायद इतना पता नहीं था कि होने वाले फौजी आए जे, क्योंकि बड़ा देखने का बड़ा शौक होता था बचपन में ना फौजियों को। और अभी आए हैं, अभी मोर्चे पूरे सीधे भी नहीं हुए, पर फौरन इतनी मेहनत भी की है, अभी ऊपर जाल लगाकर बैठे हैं, झट से वापस भी चले गए। वजह क्या होती थी? तो उनके पास बहाना नहीं होता था कि कमांडर साहब अभी तो आए हैं, अभी तो मोर्चे निकाल कर हम तो सीधे हो गए, हालत लक भी सीधा नहीं की था। लेकिन कमांडर का वैसा वैसा ही है,
فوج میں کیا ہوتا، اور یہ فوجی اصطلاح ہے کہ ایک حکم آپ جس حالت میں بھی ہیں اس میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ تھکے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو احکامات ہیں یہ کسی آرمی کے میجر یا کمانڈر یا جنرل کے نہیں ہیں، بلکہ یہ حکم قادر مطلق خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یہ اس کے احکامات ہیں. اور ہم اس میں سے بھی گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے رہتے. اور اگر یاد رکھیں یہ بات آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ خدا کے کلام میں جب ایک ہی بات ہے کہ بھائی نہیں کرنا، جب یہ کہہ دیا گیا، پوری کائنات کی بات کر دی گئی، اور پہلے حکم میں یہ کہا گیا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کا نہ ماننا، دوسرے حکم میں کہہ دیا کہ اوپر آسمان پر، نیچے زمین پر، یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. یہ جو اصطلاحات ہیں یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اس پوری کائنات میں آپ جہاں پر بھی ہیں یا کوئی چیز جہاں پر مرضی ہے، آپ نے کسی بھی چیز کی کوئی بھی صورت یا کوئی بھی مورت آپ نے بنانی صرف ایک ہی بات ہے، بس نہ. اور اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہم جو مسیحی لوگ ہیں نا، نہ کرنا بڑا کام ہمیں آتا ہے. جتنا نہیں کرنی چاہیے اتنے ادھکار بھی چھڑنے ہیں شاید. یاد رکھیں جب ہم ایک دن میں والدین کے حوالے سے بات کر رہا تھا، جو آگے حکم، جو 5واں حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا، عزت کرنا. ایک یہودی روایات کی کتاب ہے، بڑے مشہور ربی ہے ان کی، دی لیجنڈ آف دی جوز، اس کا 3واں والیوم ہے، جس میں اس نے ایک بات لکھی ہے کہ جب آپ اپنے والدین کی، ویسے تو ہر معاملے میں آپ کو رسپیکٹ اور ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن ایک معاملے میں اولاد آزاد ہے اپنے والدین سے، اور وہ ہے بت پرستی. کہ اگر تمہارا باپ یا تمہاری ماں اگر یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم فلاں بت کے آگے جھکیں، آؤ ہم فلاں معبود کے آگے جھک جائیں، تو اس معاملے میں آپ اپنے ماں باپ کا بھی حکم آپ نے نہیں ماننا، کیونکہ اس میں گنجائش نہیں ہے. اور بت پرستی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، اس زمانے میں جب خدا نے یہ احکامات دیے، خدا چونکہ حکمت سے ملبس خدا ہے، خدا حکمت اور دانائی سے بھرپور خدا ہے. جس زمانے میں خدا نے یہ احکامات دیے وہ سیاق و سباق بھی بڑا ہمارے سیکھنے کے لیے، کیونکہ ابھی نئے نئے خدا کے لوگ کہاں سے نکل کر آئے ہیں، کہاں سے نکل کر آئے ہیں جب خدا احکامات دے رہا ہے. کوئی سینہ کے مقام پہ اوپر مصر سے نکل رہا ہے. کہاں سے جی؟ اور مصر میں اس وقت مصر میں 2000 سے زائد دیوی اور دیوتا تھے. 2000 سے زائد دیوی اور دیوتا تھے، اور چونکہ ان کی نسلیں وہاں پر پروان چڑھی، تقریباً 400 برس تک یہ وہاں پر مقیم رہے. اب ان کے ارد گرد جو ماحول ہے، اور یاد رکھیں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اکثر اوقات اس کا رنگ ہمارے اوپر بھی کیا ہوتا ہے، ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے جی؟ اسرائیلیوں کے اوپر بھی تھا. نیچر کا نام بھی چینج ہو جاتی ہے، لیکن جب بنانے والا، جب چینج کرنے والا پھر ہوتی ہے. یاد رکھیں جب ایسے ماحول میں اسرائیلی اس میں سے نکلے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ اسرائیل میں مصر میں تو اس قدر ہے بت پرستی ہے، لوگوں کے مختلف دیوتا ہیں. اور جب آپ اس حوالے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ اسی کتاب کے شروع میں جائیں 3 باب میں، جب پر خدا اپنے بندے مقدس موسیٰ پر ظاہر ہوا، جب خدا نے اس کو آواز دی اور پھر اس کو یہ حکم دیا کہ جا کر میری قوم اسرائیل کو وہاں سے نکال، مقدس موسیٰ نے ایک سوال کیا تھا اپنے خدا سے کہ میں جا کر انہیں کیا بتاؤں گا کہ مجھے کس خدا نے بھیجا ہے. جی میں جا کر کیا بتاؤں گا کہ مجھے کون سے خدا نے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ خدا کون ہے، لیکن اس لیے کہ پہچان دینے کے لیے موسیٰ کو بھی پتا ہے کہ اب اسرائیلی بہت سے خداؤں سے واقف ہو چکے ہیں، اب وہ مصر کے بہت سے دیوی دیوتاؤں سے واقف ہو چکے ہیں. اور پھر وہاں پر خدا نے خروج کی کتاب کے 3 باب کی 14ویں آیت میں خدا نے اپنا ایک ذاتی نام، یاد ہے آپ کو، کوئی میں بھی شاید کچھ لوگ جانتے ہوں گے، میں جو ہوں، خدا نے سے کہا کہ تو جا کر ان کو بتا جے میں جو ہوں سو میں ہوں، یعنی کہ یہوہ خدا نے بھیجا ہے. ایک ایسا خدا جو زندگی کا خالق
اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے بھیجا ہے۔ اور جب خدا کا بندہ موسیٰ اس بات کو لے کر وہاں پر جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں، چونکہ وہ بہت سے خداؤں سے واقف ہے، جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ واقعی جو ہمارا خدا ہے، اور پھر آپ جب مزید اسی بات میں آگے بڑھتے ہیں تو خدا نے کیسے پھر اپنے آپ کو ظاہر بھی کیا۔ خدا نے ان کے دیوی دیوتاؤں کو، جب ہم 10 آفات کی بات کرتے ہیں تو خدا نے ان کے پانی کے دیوتا، خدا نے ان کے پلوٹوں کے دیوتا، خدا نے ان کے جانوروں کے دیوتا، خدا نے ان کے فضا کے دیوتا، اور خدا نے ان کے 10 جو بڑے دیوتا تھے ان کو شکست دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور اسرائیلیوں پر بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ واقعی ہمارا خدا، چونکہ جب آپ اسی باب کی 20ویں باب کی جب آپ مزید پیچھے پڑھتے ہیں تو خدا نے احکامات دینے سے پہلے ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ میں وہ خدا ہوں جو تمہیں ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لایا۔ میں وہ خدا ہوں، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور جب خدا نے یہ حکم دیا، اور اس آیت میں خاص طور جب تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، اور نہ ان کی جو مرکزی آیت ہے آپ کی، تو ان کے آگے کیا کرنا، کوئی بھی ایسی چیز بنا کر جو تم دیکھتے رہے ہو، کوئی بھی ایسی چیز بنا کر آپ نے اس کے آگے جھکنا نہیں ہے، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بڑی، اگر آپ 32واں باب پڑھتے ہیں اسی خروج کی کتاب کا، وہاں پر جب خدا کا بندہ مقدس موسیٰ ابھی پہاڑ کے کوہ سینا کے اوپر ہے، پیچھے سے اسرائیلیوں نے کیا کیا، ہارون کو تنگ کر کے اسے کہا کہ ہمیں کوئی کیا بنا دے، ہمیں کوئی دیوتا بنا دے، ہمیں کوئی خدا بنا دے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ کیا کریں جی؟ اور جب اس کی پہلی آپ 5 آیات پڑھتے ہیں، جب آپ ان کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا کے بندے نے، ہارون نے وہ بچڑا بنایا، اب وہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بچڑا ہی کیوں بنایا؟ کیا جی بچڑا ہی؟ حالانکہ وہاں پر لکھا ہے، جب آپ ان آیات پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہی وہ دیوتا ہے، پہلی بات جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا۔ اور وہاں پر یہ اعلان کیا گیا کہ آؤ اپنے خداوند کے لیے عید کریں۔ کس کے لیے عید کریں جی؟ کاز تو ان کی ٹھیک ہے، وجہ تو ٹھیک نظر آتی ہے، لیکن یاد رکھیں پہلی بات جو چلے تفصیل زیادہ ہو جائے گی، لیکن بچڑا یاد رکھیں اس لیے بنایا گیا کہ یہ اس زمانے میں سب سے زیادہ چونکہ طاقتور جانور تھا۔ اور اب جب آپ لفظ الوہیم کا اس کی ورڈ سٹڈی کرتے ہیں تو جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ہے ایل، جس کے لیے 2 عبرانی لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں ایک الف ہے اور ایک لامد ہے۔ الف کی جو علامت ہے، چونکہ عبرانی ایک مکمل زبان ہے، اس کے ہر ہجے کا ایک الگ سے میننگ ہے۔ الف کیا جو علامت ہے وہ ہے سینگوں والا بیل، اور جو لامد ہے یہ عبرانی زبان کا جو لفظ ہے یا ہجہ ہے، اس کا مطلب ہے چرواہے کا عصا۔ اور جب یہ دونوں علامتیں اکٹھی لکھی جاتی تھی تو اسے ایل پڑھا جاتا تھا، اور اس سے مراد یہ تھی کہ یہ سب سے چونکہ طاقتور ہے اس لیے یہ ہمارا خدا ہے۔ اور اسی بات کو سامنے رکھ کر ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ کتاب مقدس سے ہٹ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک عام شخص کے طور پر جب آپ سوچتے ہیں تو ان کی یہ سوچ درست معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے بنائی چلے خدا کی صورت ہی بنائی ہے نا، کہا ہے کہ خدا ہی ہمیں نکال کر لایا ہے اور ہم اسی کے لیے عید کرنے جا رہے ہیں، اسی کے لیے خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں وہاں پر انہوں نے غلطی کیا کر دی، غلطی یہ کر دی، نام بھی خدا کا استعمال کر رہے ہیں، علامت بھی جو خدا کے لیے استعمال ہوتی ہے وہی استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ آگے ان کا جو فیصلہ ہے کہ ہم اس کے لیے عید کریں یہ بھی درست ہے، لیکن غلطی کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے بچڑا بنا لیا ہے۔ کیا کر لیا جی؟ اور آپ کو یہ پتا ہے خدا نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ خدا نے اس بات کو کیوں ریجیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ کوئی چیز خدا کی نمائندگی اور یہ سایہ کی معرفت خدا یہ بتاتا ہے اپنے لوگوں کو کہ کیا تم کس چیز سے مجھے تشبیہ دو گے؟ میں تمہارے ذہنوں سے، تمہارے خیالوں سے میں کہیں بالا تر ہوں۔ اور اس لیے خدا نے کہا چونکہ کوئی بھی چیز میرا نعم البدل زمین پر ہے ہی نہیں، اس لیے آپ نے، ہم جب دعا کرتے ہیں نا آنکھیں بند کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ آنکھیں بند کرتے ہیں۔ کیوں بند کرتے ہیں؟ ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ ہو سکے۔ اور وہ خدا جو اندیکھا خدا ہے، وہ خدا
اور خدا نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اگر آپ یہ صورت بنا لو گے، یہ مورت بنا لو گے، یہ میری نمائندہ ہے، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گی تو یہ میری نمائندہ بن، ایسی بالکل خدا نے کوئی بھی گنجائش. آپ خاص طور پر جب توریت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پہلی 5 کتابیں بالخصوص جو 4 کتابیں ہیں خروج سے لے کر استثنا تک، اس میں خدا بار بار اپنے لوگوں کو یہی سکھاتا اور یہی سمجھاتا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز میری نمائندگی نہیں کر سکتی. انبیاء کتب میں بھی یہ بات آپ کو بار بار نظر آتی ہے. لیکن جو اسرائیلی تھے ان ساری چیزوں کے باوجود وہ مختلف دیوی دیوتاؤں کے چنگل میں ہمیں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے خدا بار بار ان کے سامنے ان باتوں کو رکھتا رہا. اور جب ہم اس زمانے کے دیوتاؤں کی بات کرتے ہیں، کچھ بڑے مشہور تھے اس زمانے میں نا. بال دیوتا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بال کے حوالے سے جو طاقت کی علامت تھا. استارات دیوی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. پھر اس کے ساتھ آپ ملکوم یا جسے مولک بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں سنا ہوگا. فلسطینیوں کے دجون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت سے ایسی چیزیں، بہت سے ایسے بت ہیں، دیوتا ہیں جو اس زمانے میں بڑے مشہور تھے. آپ آج ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر یہ کہا گیا کہ تو اپنے لیے، ذرا تو کا یہاں سے لفظ ہٹا کر، اس وقت خدا ان اسرائیلیوں سے کلام کر رہا تھا. اور تو سے مراد یہ ایک ایسا لفظ ہے جو جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد کے لیے بھی. اس کا انگلش ترجمہ ہوتا ہے یو، اور یو جمع کے لیے بھی اور واحد کے لیے بھی استعمال. اس کا مطلب خدا شخصی طور پر بھی آپ سے کلام کر رہا ہے. اس زمانے میں خدا نے اسرائیلیوں سے کیا اور آج وہ کن سے کر رہا ہے؟ ہم سے کر رہا ہے کہ تو کیا کرنا ان کے آگے. پہلی بات، تو نہ کوئی چیز بنانا، اور پھر نہ ان کے آگے. اس کی وجہ کیا خدا نے بیان کر دی؟ خدا نے وجہ کیا بیان کر دی کہ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، کیونکہ خداوند میں تیرا خدا ہوں، اور کوئی بھی چیز میری نمائندہ زمین کے اوپر اس کائنات میں میری کوئی چیز نمائندہ ہے ہی نہیں. اس لیے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تاکہ ہمارا رابطہ ہمارے اندیکھے خدا کے ساتھ جڑ جائے. ہمارے سامنے اس وقت کوئی انسان، کوئی حیوان، کوئی پرندہ، کوئی مچھلی یا کوئی بت یا کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو، بلکہ ہمارا خدا اندیکھا خدا ہے. کیا جی ہمارا خدا؟ کیونکہ خدا کو کبھی کسی نے اس لیے کہ وہ اندیکھا خدا ہے. اور دیکھی ہوئی کوئی بھی چیز جو محدود چیز ہے، جو مخلوق ہے، وہ کبھی بھی خالق کی نمائندگی کر نہیں سکتی. تھوڑی دیر کے لیے ذرا آج اپنی زندگی پر غور کریں. بت پرستی کے حوالے سے آپ نے سیکھا ہے کہ بت اصل میں ہوتا کیا ہے، اور اس لحاظ سے یہ حکم ماننے میں آسان بھی ہے کہ ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہمارے گھر میں کوئی بت نہیں ہے. دیکھیں ابھی ہم یہاں پر عبادت کر رہے ہیں اور ہم نے کوئی بت اپنے سامنے کہ رکھا ہے جی؟ کوئی بت ہم نے اپنے سامنے نہ ہم نے گھروں میں رکھا ہوا ہے، نہ اپنی عبادت گاہوں میں رکھا ہوا ہے کہ رکھا ہے جی؟ کوئی نہیں رکھا ہوا. اس کا مطلب ہے اس حکم کا ماننا بڑا آسان ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے، تھوڑا سا ذرا اپنی زندگی پر غور کریں، ذرا اپنے اندر جھانکیں. اگر یہ آیت آج آپ کے لیے چوز کی گئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا معاملہ ضرور ہے. یہ بات یاد رکھیں، وقت گزرنے کے ساتھ نام تبدیل ہو جاتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ جو نام ہیں یا بت ہیں، جو معبود ہیں، وہ تو تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن جو ان کا عمل یا ان کا جو سارا معاملہ ہے وہ موجود رہتا ہے. آج بال تو موجود نہیں ہے چونکہ وہ طاقت کی علامت تھا. آج لوگ بال کا نام نہیں لیتے، لیکن اپنی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا زور ہی ان کا خدا ہے. ان کا زور ہی ان کا خدا ہے. آج لوگ طاقت کے نشے میں کیا کچھ کرتے ہیں، پاور میں آنے کے لیے آج لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، خدا کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے. ذرا ہاتھ دکھائیں، چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے جی؟ پاور میں آنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بال آج بھی موجود ہے. بال کیا ہے جی؟ بال آج بھی موجود ہے. اگر آپ بصارات کی بات کرتے ہیں، جس کے مندر میں جو بدکاری تھی، یہ اس کی مذہبی رسم کا انتہائی اہم حصہ تھا، اور لوگ وہاں پر جاتے اور بدکاری کرتے تھے.
آج اگر دیکھا جائے استارات کا نام تو موجود نہیں ہے، کوئی استارات کا نام استعمال نہیں کرتا، لیکن نام موجود نہیں ہے۔ کبھی آپ اس معاملے میں آپ کبھی اعداد و شمار کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آج ہر کوئی اس معاملے میں اس کا دل دادا نظر آتا، اور ہم بطور پاکستانی جو لوگ اس بارے میں کچھ علم رکھتے ہیں، اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو دنیا تو اس معاملے میں غرق ہے، دنیا سرور میں غرق ہو چکی ہے۔ لوگ اپنے شادی کے بندھن سے ہٹ کر بندھن باندھنا فخر کی بات محسوس کرتے ہیں، شادی سے پہلے اس بندھن میں آ جانا وہ فخر کی بات محسوس کرتے ہیں، اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ استارات آج بھی موجود ہے۔ کیا ہے جی؟ استارات کبھی یہ دیکھیں، کبھی آپ اس بات پر غور کریں، کبھی آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، بال بھی موجود ہے، استارات بھی موجود ہے۔ اور جب ہم مزید آگے اس معاملے میں بڑھتے ہیں، مولک جس کے لیے بچوں کی قربانی پیش کی جاتی تھی، آج لوگ اپنے لیے نہ جانے کیا کچھ قربان کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے لوگ نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ مال و دولت، جو اسوریوں کا دیوتا میمن تھا، وہ مال و دولت کی علامت تھا، آج وہ بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن آج دولت مند بننے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے آپ آزما رہے ہیں کہ نہیں آزما رہے جی؟ نہ جائز دیکھا جاتا ہے اور نہ دیکھتے ہیں جی، جائز اور ناجائز روپے پیسے کے حصول کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میمن آج بھی موجود ہے، نام موجود نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ پھر یونانیوں کی دیوی نائکی جو جیت کا نشان ہے، ان کا ہرمیس دیوتا جو جمع مردی کا نشان ہے، آج بھی لوگ ان کا شکار ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر آج کل اگر ہم بات کریں تو جو سوشل میڈیا ہے، کیا ہے جی؟ سوشل میڈیا، اگر آپ اپنے خدا سے بڑھ کر، اگر آپ اپنے خدا سے بڑھ کر اپنے موبائل کو ترجیح دے رہے ہیں، 24 گھنٹے آپ اپنے موبائل پر موجود رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ہمارے پاس ٹائم، خدا کے لیے ٹائم، پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا میں بھی کسی نے یوٹیوب کو، نہ بھی کسی نے واٹس ایپ کو، نہ بھی کسی نے فیس بک کو، نہ بھی کسی نے انسٹاگرام کو یا کسی اور کو اپنے دل کے اندر بٹھا رکھا، اور وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا کے اوپر پسندیدگی تصویر چڑھائی، دیکھا کتنے میری تصویر لائق ہو، وہ 1K 2K 3K ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ بچے نوجوان جو نسل ہے اب ہاتھ کوئی بھی کھڑا نہیں کرے گا، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا جی؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا موبائل آپ کے لیے خدا بن چکا ہے۔ مجھے ایک بات یاد ہے، جب میں بھی فیس بک پر بڑا ایکٹیو تھا، کنونشن پر جانا، تصویریں بنانی، فیس بک پہ دیکھنا، ایک دن میں اپنے ٹیبل کو اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ پر بیٹھا ہوا تھا، بڑی پتے کی بات آپ کو میری زندگی کی گواہی ہے، بتانے لگا ہوں، فیس بک پر بیٹھا ہوں، چلے میں نے سوچا کہ ایک لیکچر میں نے تیار کرنا تھا، چلے میں اس کو بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے ذرا فیس بک چیک کر لوں، فلاں کنونشن کی تصاویر چڑھائی تھی، دیکھے ذرا کہ کس نے دیکھی ہیں۔ اب دیکھتے تھے، سکرول کرتے کرتے گھنٹہ ڈیڑھ گزر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، گھنٹے ڈیڑھ کا۔ ایک بات ذہن میں آئی کہ افضال یار تو لیکچر بنانے کے لیے بیٹھا تھا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو نے ضائع کر دیا۔ ایک بات ذہن میں آئی، میں نے وہیں پر فیس بک ڈیلیٹ کر دی، اور فیس بک والے ایڈے سیانے جے، اگر ڈیلیٹ کرو نا آپشن دے دیندے نے کہ پرماننٹ ڈیلیٹ کرنی جے، یا پھر کبھی دل کرے نا، دل چاہے ابال جی آوے پھر آن کر لو، ایسا ہوتا ہے جی۔ میں نے پرماننٹ ڈیلیٹ کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسٹڈی پر زیادہ فوکس کیا، اور 3 سال کے بعد میری پہلی کتاب منظر عام پر آ گئی۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ بھی، آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی بات ہے، اب ذرا بتائیں کہ آپ واقعی، اور خدا کا بندہ جان کیلون یہ لکھتا ہے کہ جو انسان کا دل ہے یہ آئیڈل فیکٹری ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ آئیڈل فیکٹری، یہ بت بنانے کا کارخانہ ہے جو آپ کا دل ہے۔ مقدس یرمیہ کہتا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے۔ دل کرتا ہے فیس بک کی طرف جانب، دل کرتا ہے یوٹیوب پر، دل کرتا ہے انسٹاگرام پر،
نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کے اندر. کیا کچھ سرچ کر رہے ہیں لوگ. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ یہ چیزیں کہیں ایسا نہ ہو. یہ بات یاد رکھیں, اگر آپ ان چیزوں میں سے کوئی بھی کسی کو بھی اپنے خدا سے بڑھ کر درجہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو سجدہ کر رہے ہیں, آپ ان کی کیا کر رہے ہیں. اگر خدا سے بڑھ کر ان کو ٹائم زیادہ دے رہے ہیں لیکن پاک کلام میں لکھا ہے کہ تو ان کو سجدہ نہ کرنا, نہ ان کی عبادت کرنا. آپ ذرا بتائیں کہ ہم بت پرست ہیں یا خدا پرست ہیں. اس لیے یہ آیت چنی گئی ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے جان چھڑائیں. ہاں ان کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, لیکن اگر خدا سے بڑھ کر ہے تو ان سے پیچھا چھڑا لیں. ایک بار ایک پادری صاحب میرے پاس آئے, میں بھی شاید کچھ لوگ اس بات سے واقف ہیں, میں پہلے وابڈا میں تھا, وہ بھی پارٹ ٹائم خدمت کر رہے تھے. میرے پاس پادری صاحب آپ نے جاب کیسے چھوڑی؟ میں بھی پارٹ ٹائم خدمت کرتا ہوں, میری کلیسیا مجھ سے یہ کہتی ہے کہ آپ بھی فل ٹائم خدمت کریں, چھوڑیں اپنی جاب کو. ہمت نہیں پڑ رہی. کیا نہیں ہو رہا جی؟ بھوک تو نہیں لگ گئی جی؟ بھوک تو نہیں لگ گئی؟ لگتا لگ گئی. اور میں دیکھا پیچھے کھانا بڑا سونا بنتا پیا, دیکھا بہت زیادہ نے, پریشان نہیں ہونا. مجھ سے کہتے ہیں کہ پادری صاحب آپ نے جاب کیسے چھوڑی تھی؟ میں نے کہا یار چھوڑیں یار, اس بات کو چھوڑ دیا بس. نہیں مینوں دسو, میں بھی چھڈنا چاہنا. میں لگتا ہے بندہ کام کچھ سنجیدہ ہے. میں کہ یار پھر بھی چھڈو جی, تسی خدمت کر رہے ہو جناب, کرو تسی. نہیں پادری صاحب تسی دسو, بزید ہو گیا. میں نے کہا یار میں نے جب خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا, پادری صاحب سارے حالات سے واقف ہیں, جب خدا نے مجھے بلایا, پہلے میری مسز گئے تھے سمری کے لیے, پادری خالد جن صاحب ہیں وہ بھی اسی زمانے میں, جب چونکہ یہ میرے خیال میں میری مسز سے شاید آپ سینئر تھے, 1 سال یا 2 سال سینئر تھے, کافی وقت ہم نے سمری میں اس وقت وابڈا میں تھا. اور مینوں ادوں دے ہجے شاید پتہ نہیں انہوں نے دعا سنی گئی, مینوں انہاں کیا سی, پاجی ہاں تھانوں نہیں خدمت لے آنا ہے. گل یاد ہے اپنی؟ میرے مائنڈ میں بھی نہیں تھا. چلیں چھوڑ دیا, خدا نے ممکن کیا. وہ بندہ مجھ سے پادری صاحب مجھے بتائیں. میں نے کہا یار میں نے اندھے کنویں میں چھلانگ لگائی تھی, حالانکہ میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, کوئی تجربہ نہیں تھا, نہ پادری صاحب کے بیگ اٹھانے کا, نہ تلاوت کرنے کا, نہ دعا کرنے کا. جاب میں 2 کرتے, ایک گورنمنٹ جاب مارننگ ایوننگ میں, ایک ہوٹل میں, 2 جاب تھی میرے پاس. میں نے کہا یار میں نے اندھے کنویں میں چھلانگ لگائی تھی. نظر کچھ نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں لیکچر کرنا آنا ہے کہ نہیں آنا, پتہ نہیں سامنے کھلونا آنا ہے کہ نہیں آنا. لیکن ایک بات ذہن میں تھی, میں نے کہا کنواں واقعی نیچے اندھا تھا, لیکن جب میں نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو خدا مجھے قائل کر رہا ہے کہ تو ان نوکروں جیسی جو تیرے شاید خدا تیرے لیے بن چکی ہیں, یہ روپیہ پیسہ تو 2 نوکریاں کر کے روپیہ پیسہ اکٹھا کر رہا ہے, یہ تیرے لیے خدا بن چکی ہیں, انہیں چھوڑ, میں تجھے اپنی خدمت کے لیے بلانا چاہتا ہوں. میں نے اپنے قادر مطلق خدا پر ایمان, یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کی آواز پر لبیک, جس طرح خدا کے بندے سیموئیل نے جب خدا نے اسے پکارا, خدا کے بندے ایلی نے اسے کہا کہ تو آگے سے فرمانا, سن تیرا بندہ, خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے. میں نے بھی اپنے خدا کی آواز کو سنا, اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی, لیکن میرا یہ ایمان تھا کہ جس خدا نے مجھے قائل کیا ہے اس کے ہاتھ نیچے مجھے سنبھالنے کے لیے موجود ہیں. زندگی میں جب کبھی یہ فیصلہ کرنے کی گھڑی آ جائے, شاید آپ کی جاب آپ کا خدا بن گئی ہے, شاید آپ کی نوکری آپ کا خدا بن گئی ہے, روپیہ پیسہ آپ کا خدا بن رہا ہے, آپ کا عہدہ آپ کا خدا بن رہا ہے, آپ لوگوں میں آپ کی پسندیدگی آپ کا خدا, شہرت آپ کا خدا بن رہی ہے. فوراً اسے اپنی زندگی سے ہٹا دیں, فوراً ہٹا دیں, کیونکہ آپ کو اتنی اس کی لت لگ جائے گی, وہ آپ کے لیے آپ کا بت اور آپ کا خدا بن جائے گی. اور یہ آیت مقدسہ کہہ رہی ہے کہ تو ان کے آگے سجدہ اور نہ ان کے. اور اس کا ایک طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, ایک طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں. فائنل باتیں چل رہی ہیں جی. ایک طریقہ ہے, پہلا سیموئیل اور اس کے 5ویں باب کی ابتدائی آیات میں ایک واقعہ درج ہے. فلسطینیوں نے عہد کا صندوق چھین لیا اسرائیلیوں سے. وہ اسے لے کر, چونکہ اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو یہ جنگ ہے دیوتاؤں کے درمیان ہوتی ہے, وہ اسے چھین کر اپنے دجون دیوتا کے مندر میں لے گئے. جب اس مندر میں لے گئے
اور مندر میں لے جا کر انہوں نے اس کے مندر میں رکھ دیا کہ چلے جشن منائیں گے کہ ہمارے دجون دیوتا نے ہمیں فتح دیا، اسرائیلیوں کے دیوتا کو ہم نے شکست دے دی ہے۔ اب جب صبح کے وقت پجاری لوگ آئے، کسی نے پڑھا جی یہ واقعہ؟ جب پجاری آئے تھے کیا ہوا تھا؟ دجون عہد کے صندوق کے سامنے اوندھے منہ پڑا تھا۔ کیا لفظ درج ہے وہاں پر؟ کیا پڑا تھا جی؟ انہوں نے پھر اٹھایا، پھر اس کی جگہ پر رکھ دیا، دوسرے دن پھر یہی ہو گیا۔ کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ اسے اپنے ہاں سے دور کرو۔ کیا کرو جی اسے؟ انہوں نے ایک نئی گاڑی بنوائی، بیل گاڑی، آگے گائیں جوتی اور ان کو اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اب وہاں پر خدا نے ایک بات کا اعلان ان کے سامنے کیا تھا۔ دجون کے سامنے جب عہد کا صندوق جو خدا کی نمائندگی کی تھی اس وقت، خدا نے یہ ظاہر کیا تھا۔ دیکھیں خدا نے اس وقت یہ ظاہر کیا کہ اے فلسطین کے لوگوں، اس بات کو جان لو کہ جو تمہارا قومی دیوتا دجون ہے، وہ تم سمجھتے ہو کہ یہ قومی دیوتا یا سب سے بڑا ہے، لیکن آج اس کا میرے سامنے اوندھے منہ پڑا ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ خدا صرف میں ہوں، میرے سوا اور کوئی قادر مطلق خدا نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ یہ قادر مطلق خدا ہے، یہی اس آسمان کا اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اسے تسلیم کرنے کی بجائے انہوں نے اسے اپنے ہاں سے دور کر دیا۔ آج ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ خدا کو اپنے ہاں رہنے دیں، بجائے اس کے کہ خدا ہمارے درمیان رہے، ہم باقی چیزوں کو سمیٹ لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، لیکن خدا کو اپنے ہاں آنے کی دعوت اسے قبول ہی نہیں کرتے۔ اور جب قبول نہیں کریں گے کیسے بت پرستی ہمارے ہاں سے دور ہوگی؟ سو آج یہ وقت میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آج کی یہ آیت مقدسہ میرے اور آپ کے سامنے چیلنج رکھ رہی ہے، اور جو اس کے اگلی بات جو چھٹی آیت ہم نے پڑھی ہے وہاں پر لکھا ہے کہ میں سزا دیتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ یہ حکم اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ خدا کیا دیتا ہے؟ دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ماننے کی صورت میں خدا رحم کرتا ہے، اور نہ ماننے کی صورت میں خدا کیا کرتا ہے؟ سزا دیتا ہے۔ سزا لینا چاہتے ہیں یا خدا کا رحم چاہتے ہیں؟ خدا کا کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی رحم کیا جائے؟ تو پھر ضرور ہے کہ آج اپنے خدا کو اپنے درمیان ویلکم کر لیں، اپنے قادر مطلق خدا کو، جس کا یہ اعلان ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ آج اسے اپنے درمیان، اور آج اس کی آواز کو اس کے اکلوتے بیٹے نے مکاشفہ کی کتاب میں یہ فرما دیا کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے کے اوپر، دیکھ میں تیرے دل کے دروازے کے اوپر۔ اگر آپ کے دل کے اندر بھی کوئی دجون بیٹھا ہے، کوئی ہرمیس بیٹھا ہے، کوئی بال بیٹھا ہے، کوئی اثرات بیٹھی ہے، اگر آپ کے دل کے اندر چار خانے ہیں، شاید چاروں میں کوئی نہ کوئی معبود آپ نے وہاں پر بٹھا رکھا ہے، انہیں وہاں سے نکالیں۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل کے اندر آنے دیں، اور جب یاد رکھیں وہ آپ کے دل کے اندر آ جائے گا تو ہر قسم کا دجون، ہر قسم کا بال، ہر قسم کی اثرات، ہر قسم کا مولک، ہر قسم کا ہرمیس آپ کی زندگی سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر ہے۔ اور ایک اور بات بڑی اہم ہے اس حوالے سے، بطور والد مجھے یہ آیت بڑا دھمکاتی، یہ بات میں والدین کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ بطور والد یہ آیت مجھے بڑا دھمکاتی ہے کہ میں کس کو سزا دوں گا، کس کو سزا دوں گا؟ تیسری اور چوتھی باپ دادا کی بدکاری کی کیا دیتا ہوں؟ سزا دیتا ہوں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے کیا کہیں پر آپ نے سوچا ہے گھر تو بڑا بنا لیا، بنگلہ بھی لے لیا، بینک بیلنس سونا چاندی شاید سب کچھ بنا لیا، لیکن جو بات ہونی چاہیے کیا وہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کے اندر ایمانداری بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیں، اگر آپ بال کو بنیاد بنا کر، استارات کو بنیاد بنا کر، ہرمیس کو بنیاد بنا کر، یہ ساری چیزوں، میمن کو بنیاد بنا کر ان ساری چیزوں کا حصول کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ نہ صرف آپ کا ہے، آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتا۔ اس لیے بطور والدین ضرور یہ سوچیں۔ اور خدا کا بندہ لکھتا ہے 22ویں زبور میں، ہم اس کو گاتے بھی ہیں کہ رب دی کرے گی عبادت، رب دی کرے گی عبادت ایک پیڑھی جڑی اور آمن والی۔ آج خدا کی نظریں آپ کی جانب لگیں،
آج خدا کی نگاہیں اس حال میں موجود لوگوں کی جانب لگی ہیں کہ خدا کے لوگوں اپنی اگر نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو قادر مطلق، صرف اور صرف قادر مطلق خدا کی عبادت، اور خدا کے بندے مقدس یشوع کے ساتھ مل کر آج آپ بھی یہ اعلان کر دیں کہ میں اگر اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم صرف اور صرف قادر مطلق خدا کی عبادت کریں گے، صرف اور صرف قادر مطلق، ہر قسم کے بت کو اپنے ہاں سے نکالیں، قادر مطلق خدا کی عبادت کو شروع کر دیں، تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے نام کو جلال ملے، اور نہ صرف آپ خود بچیں گے بلکہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی بچ جائیں گی، اور ان کے وسیلے سے بھی خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے گا۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔